جو ظلم، زیادتی، بربریت کا ماحول قائم کیا گیا ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ جناب الیکشن کو ہارڈلی ایک ہفتہ یا 10 دن رہ گئے، لیکن وہ ستم کا طرز عمل، وہ یزیدیت کی پیروکاری اسی طرح جاری و ساری ہے جو آج سے 8 مہینے یا 9 مہینے پہلے جاری و ساری تھی۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد کا میرا حلقہ NA47 جس کا انتخابی نشان فاختہ ہے، یہ وہ مقتدر اداروں کے درمیان کا وہ حلقہ ہے جہاں سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں الیکشن کمیشن بھی ہے، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، جہاں ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہیں، جہاں پوری ایمبیسیز بھی ہیں، جہاں پرائم منسٹر اور پریزیڈنسی بھی ہے، جہاں سیکریٹریٹ سینٹ بھی ہے، اور سب وہ بیوروکریسی جو اس وقت ایک لحاظ سے مقتدر اعلیٰ کہلاتی ہے، یا وہ نگران، سو کارڈ نگران وزیر اعظم ہاؤس ہو یا ان کے منسٹرز کالونی ہوں، وہ سب اسی حلقے میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہ صرف یہ کہ ہمارے لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری رہا جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں، کنگز پارٹیاں بنوائی گئیں، اور یہ سارا سلسلہ پورا سال جاری و ساری رہا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ ان بونے سیاستدانوں کے خلاف اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے پروپوزر اور نامینیشن فارم چھیننے شروع کر دیے، پروپوزر اینڈ سیکنڈرز کو اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ ساری دنیا نے دکھایا، میڈیا نے دکھایا، الیکٹرانک میڈیا نے دکھایا، پرنٹ میڈیا نے دکھایا، ڈیجیٹل میڈیا نے دکھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے، انہوں نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دیا، لیکن الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں، انہوں نے ایک بھی ہمارے گریونس کو ریڈریس نہیں کیا۔ اور جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو منصف اعلیٰ نے، یہ الگ بات ہے کہ رات کی تاریکی میں الیکشن کمیشن نے جو ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا اور اس کے تسلسل رکھتے ہوئے ناانصافی کی حد کر دی اور تاریخ کا تاریک ترین فیصلہ دیا، اور جس سے نہ صرف ہمارے سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا بلکہ 70% آبادی ہمارے ملک کی جو ناخواندہ ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہیں ان کو وہ اپنی مرضی سے انتخاب کریں، ان سے بھی ان کا حق چھین لیا۔ لیکن جب سپریم کورٹ کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ ہے وہ ثبوت، یہ USB میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھوں گا۔ ہم نے کہا پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا، انہوں نے کہا میں میڈیا نہیں دیکھتا۔ ہم نے کہا یہ ہے ایفیڈیوٹس، انہوں نے کہا میں ان کو بھی نہیں مانتا۔ تو ہم نے احتجاجاً اپنی وہ کنٹمپٹ پٹیشن واپس لے لی، اور آج جو سلسلہ جاری و ساری ہے NA47 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے دوست عامر مغل صاحب اور علی بخاری صاحب بیٹھے ہیں، NA46 اور 48 کی یہ بات آپ کو مثالیں دیں گے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک جب سے میں نے کمپین شروع کی ہے، تھانہ بنی گالہ کا SHO تھا اشفاق پڑائچ، اس نے میرے کچھ لوگ، ایک بندے کو تھانے میں بند کیا، کچھ لوگ کو ٹیلی فون کیا آپ شعیب شاہین کی کمپین چھوڑ دیں، اس کے خلاف کمپلینٹ فائل کی اور IG نے اس کو تبدیل کر دیا۔ لیکن تبدیل یہ کیا کہ جس کے کہنے پہ وہ لگا تھا اس کو اٹھا کر کے NA46 میں لے گئے تاکہ وہاں زیادہ دھاندلی کرا سکے بجائے سزا دینے کے۔ دوسرا، چک شہزاد کے SHO نے کل میرے 3-4 جو ووٹرز سپورٹرز صرف جھنڈا لے کے PTI کا جا رہے تھے ان کو آوارہ گردی میں بند کر دیا، جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ کیا PTI کا جھنڈا لے کے چلنا یہ آوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے؟ یہ نیا اصول میرا خیال ہے PPC میں لکھنا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں تھانہ UC چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب، ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے۔ پرسوں انہوں نے، اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسوں بھی کی بہت بڑی، اس میں ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو 70 سال کے
बुजुर्ग हैं और वो हार्ट पेशेंट हैं। कल दिन को 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक थाना नीलोर ने उनको बंद रखा। और उसके अलावा हमारे वो नौजवान जिन्होंने हमारी कानून मीटिंग कराई थी, उनके घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। इसी तरह आगे आए थाना फुलगरा, कल हमारे वहाँ प्रोग्राम थे तो उन्होंने हमारे तमाम लोगों को, आने जाने वालों को हरासा किया। और फिर राजा कैसर गफार जो एक कैंडिडेट भी थे हमारे इसी NA-47 के, हमारे यूसी के चेयरमैन थे पहले, और उसने विथड्रॉ कर लिया, यानी हमारे हक में अभी रिटायरमेंट करेंगे। उसने कल प्रोग्राम रखा है, अपने घर में रखा। रात को 6 गाड़ियां पुलिस की उसके घर घुस गई और वो घर में मौजूद नहीं थे, इत्तेफाक की बात है। और उसके साथ सिर्फ यही नहीं, थाना बाराकू के SHO लोगों को फोन कर करके कह रहा है कि आप शोएब शाहीन का साथ छोड़ दें। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं पूछना चाहता हूं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद से, मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से, मैं पूछना चाहता हूं मुंसिफ आजम से, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या आपको ये सारी चीज़ें जो कुछ नज़र आ रही हैं, इस सब कुछ के होते हुए आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड, तो दूर की बात है, हमें फील्ड देने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। लेकिन ये अलग बात है, जितनी ये नफरतें पैदा कर रहे हैं उतना ज़्यादा गाँव के गाँव हमारे साथ शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, उसकी तफसील में जाए बगैर। और वो लोग जो कभी किसी ज़माने में किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने हमारे साथ शमूलियत अख्तियार करना शुरू कर दिया। मैं अपने उन सियासतदानों से और अपने उन इदारों से सवाल करता हूं कि क्या लोगों के नज़रियात आप ज़ोर ज़बरदस्ती, जबर और डंडे के ज़ोर पे तब्दील कर सकते हैं? क्या ये नफ़रत का माहौल पैदा करके आप लोगों के दिल जीत लेंगे? क्या इस तरीके से जो आज 90% पॉपुलैरिटी है इमरान खान और PTI की, क्या उसको आप रोकने में कामयाब हो जाएंगे? यकीनन नहीं हो सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, पूरी नेशनल मीडिया देख रही है, पूरी डिजिटल मीडिया देख रही है, और इस सब कुछ के बावजूद आप बबांगे दोहल सबके सामने नंगे होके वो हरकतें कर रहे हैं, वो आईन की पामाली कर रहे हैं, वो कानून की पामाली कर रहे हैं, वो रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं जो माजी में हमने मार्शल लॉ के ज़माने में भी नहीं देखी। मैं एक दफ़ा फिर वार्न करता हूँ IG इस्लामाबाद को भी, DC को भी, और उसके नीचे होने वाले तमाम SHOs, वो थानेदार जो इस वक्त पब्लिक सर्वेंट हैं, वो पब्लिक सर्वेंट का मतलब है अवाम के नौकर हैं, वो मेरी आपकी तनख्वाह से तनख्वाहें लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारे नौकर तो हो सकते हैं, वो हमारे मुहाफिज तो हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी कठपुतली नहीं बन सकते, उन बोने सियासतदानों की कठपुतली बने हुए हैं। मैं वार्न कर रहा हूं उनको कि वो होश के नाखुन लें, वो इस तरीके से बिहेव न करें और गैर आईनी हरकतें न करें। और अगर उन्हें ये सिलसिला जारी रखा तो इंशाअल्लाह यौम एहतसाब उनका करीब तर है। 8 तारीख को जो अवामी इनकलाब होने जा रहा है, उसके नतीजे में न सिर्फ उनका एहतसाब होगा, इन बोरे सियासतदानों को जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी एहतसाब होगा। वो मजीद नफरतें अपने खिलाफ पैदा करना बंद कर दें। ये इस वक्त है कि हम तारीख से सबक सीखें, आईन की पामाली करें, कानून की पामाली करें। और मैं एक दफ़ा फिर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ, मैं PTI का तर्जमान भी हूँ, मैं इमरान खान का वकील और तर्जमान भी हूँ, और मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर, वाइस चेयरमैन, फाउंडर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल भी रहा हूँ। और मैंने इस लॉ के इदारे को 34 ईयर्स दिए हैं। मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाई है। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं, आप नोटिस लें, जुडिशल इंक्वायरी कराएं, हम आपको सबूत देंगे, और वो सबूत अगर आप काफ़ी समझेंगे तो आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। अगर फिर आपने भी आंखें और कान बंद रखनी है, इस जुल्म के निज़ाम को कायम रखना है, और आपने उसी तरह उन सहूलतकारों को छुट्टी देनी है, और सिर्फ उन लोगों को आपने दबाने के लिए FIA को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तनकीद करते हैं, तो फिर ये निज़ाम इंसाफ का बदनुमा दाग कभी नहीं धुल पाएगा।
یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہونے والی زیادتیاں، اس کے نتیجے میں ہونے والی جس طرح کا الیکشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی آپ نے ختم کر دی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام آئے گا، جو معاشی بدتری پھیلے گی، جو معاشی تباہی کا طوفان آئے گا، جو بددلی پھیلے گی، جو مایوسی ہوگی، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ بھی ہوگی، الیکشن کمیشن بھی ہوگا، وہ ادارے بھی ہوں گے، اور وہ سیاستدان جو بونے سیاستدان جو نہ صرف اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے اس وقت مورے بنے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی کرپٹ اور نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا اور اپنے بھائی عامر مغل صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گفتگو کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عامر مغل ہے اور میں نے 46 سے تحریک انصاف کا امیدوار ہوں، اور میں نے ایک ریٹ بھی دائر کی ہے ہائی کورٹ میں آج ہی، وہ کل کے لیے فکس ہوئی ہے، اسی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں کیا جا رہا ہے۔ 47 کا شعیب شاہین صاحب نے بتا دیا، اور 48 کا جو ہے وہ علی بخاری صاحب بتائیں گے۔ میں 46 کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں، سیم صورتحال 46 میں بھی ہے۔ پولیس کے مقابلے میں اس وقت ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم جس جگہ کارنر میٹنگ یا جلسہ کرنے جاتے ہیں، اگر ان کو پہلے پتہ چل جائے تو اس کو پہلے فون چلا جاتا ہے متعلقہ تھانے سے یا اسپیشل برانچ سے کہ اگر تم نے جلسہ کرایا تو ہم تمہارے اوپر FIR دے دیں گے۔ اگر ان کو پہلے سے نہ پتہ ہو تو جب ہم وہاں جلسہ کر رہے ہوں تو وہاں یہ وینیں لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، شالا دتا میں جلسہ تھا تو وہاں انہوں نے 4 وینیں لگا کے روڈ بند کر دیا اور بہت زیادہ نفری لے کے آگے۔ جب جلسہ ختم ہوا تو لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ میں جب وہاں سے نکل آیا تو پیچھے اس کے گھر میں گھس گیا اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے، تم نے جلسہ کروایا ہے۔ پھر کل میرا دوسرا جلسہ I-10 میں تھا، وہاں ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں 2 بڑی پریزن وینیں لے کے کھڑے ہو گئے اور کچھ 100 سے 150 کے قریب نفری وہاں کھڑی ہو گئی، اور متعلقہ SP اور SHO بھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو بیسیکلی ہراساں کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے جلسہ کیا تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ کل ہمارے کارکن کو پکڑ کے تھانے لے کے تھانہ سنجانی میں، اور اسے جا کے یہ کہتے رہے جب جلسے سے واپس ہو جا رہا تھا کہ اگر PTI چھوڑو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ فونیں کرتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن جو کہ بیسیکلی جو ہے وہ بکا ہوا ہے، ان سے میں مخاطب ہوں، جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد، جو بدقسمتی سے DRO بھی ہیں، اور جو ہمارے RO ہیں کامران چیمہ صاحب، میرا ان سے کوشچن ہے کہ اس الیکشن کی ساخت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس کی کوئی بچی کچی ساکھ بھی اگر آپ نے نہ چھوڑی تو کون اس الیکشن کو مانے گا؟ اور یہ سارا کچھ اسلام آباد میں ہو گیا، فیڈرل کیپٹل میں ہو رہا ہے۔ آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کیا کر رہے ہوں گے تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، جو آپ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو IG صاحب، آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو آپ ایز اے پارٹی آ جائیں اور بتائیں قوم کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا جو کارکنان ہے وہ پولیس کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پولیس کا کام حفاظت کرنا ہے کارکنان کی، سیاسی کارکنان کی اور امیدواروں کی۔ کل میں نے دیکھا پرسوں کی رات کو G9 میں ڈبل روڈ بند کر کے نون لیگ کا جلسہ کروایا گیا، ڈبل روڈ بند کر کے، اور ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی ریلی کی، ہمیں اجازت ہی نہیں ملی ریلی نکالنے کی۔ ہم کوئی اپلیکیشن دے دیں جلسہ کرنے کی، ہمیں اجازت ہی نہیں ملتی جلسہ کرنے کی۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کے تمام اقدامات سے لوگوں کا غصہ مزید بڑھ رہا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ پولنگ والے دن اتنی عوام نکلے گی کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ٹرن آؤٹ کے۔ لیکن ہم میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت آپ غیر اعلانیہ کرفیو لگا ہوا ہے، اور انہوں نے کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑا ہوا کہ ہم کوئی آزادی سے نقل و حرکت کر سکیں، آزادی سے جا کے جلسے کر سکیں، آزادی سے جا کر عوام تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ ہماری G9 کی کل ریلی پر لاٹھی چارج بھی انہوں نے کیا۔ تو آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو تو سرکاری پروٹوکول میں الیکشن لڑوا رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو پولیس پارٹی بن کے الیکشن لڑنے سے روک رہی ہے؟ تو میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کا نوٹس لیں۔ آپ کی اول تو عزت بچی کوئی نہیں الیکشن کمیشن کی،
اگر کوئی تھوڑی بہت ہی بچ گئی ہے ایک رتی برابر تو اس کو کم از کم ضائع ہونے سے بچا لیں. ذرا ادھر توجہ کر لیں. اسلام آباد میں پولیس اس وقت ایک ایک شخص کے پیچھے ہے جو ہماری کارننگ میٹنگ کرواتا ہے یا کروانے کی کوشش کرتا ہے. اسے بھرپور طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ ہماری میٹنگ نہ کروائے, اور اگر کروا دے تو پھر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اسے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرے. شکریہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی سید محمد علی بخاری NA 48 سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں, اور میرا انتخابی نشان پیراشوٹ ہے. جیسا کہ میرے دونوں بھائیوں نے, عامر مغل صاحب نے اور شعیب شہیم صاحب نے بڑی کمپریہنسو گفتگو کر دی ہے, میں تھوڑا سا اسی کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ جو NA 48 ہے وہاں بھی اسی طرح کی سیم صورتحال سے ہم دوچار ہیں. ہمارے ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری کارنر میٹنگ یا کوئی ہماری میٹنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو یا تو پہلے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے یا اس کے بعد چلے جاتے ہیں وہاں پر اور جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. جس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کل ہمارے بڑے سینئر اور چیف سپورٹر تھے میرے چودھری کبیر صاحب شہزاد ٹاؤن میں, ان کے گھر باقاعدہ پولیس گئی اور ان کے ساتھ SP خود گیا اور جا کے اس کے شیشے گیٹ توڑ دیے, اس کے دفتر کی چیزیں توڑ دی. اس کے علاوہ کل میرا جو مرکزی دفتر تھا جناح گارڈن میں, وہاں پر صبح 8 بجے پولیس کے ڈالے پہنچ گئے اور رات 8 بجے تک کھڑے رہے, نہ کسی کو اندر جانے دیا نہ کسی کو اندر سے باہر آنے دیا. میری خود جو میٹنگز تھی, جب میں آڑی سیدہ کے علاقے میں پہنچا تو وہاں پولیس کے ڈالے آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ آگے اور پیچھے آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا میری میٹنگز چل رہی ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اپنے اثار میں لے کے جائیں گے, ادروائز ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے زیگم شاہ صاحب جاوے سے جو ہمارے چیف سپورٹر تھے جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کروائی, ان کے بیٹے کو اٹھا لیا. کل سارا دن ان کو انہوں نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں رکھا اور رات کو گئے ان کو چھوڑا, اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ جو بھی آپ PTI کا سپورٹر, جو بھی PTI کے کینڈیڈیٹس کا جلسہ کرائے گا, کارنر میٹنگ کرائے گا, اور اس کو ہم کسی بھی طرح اسپیئر نہیں کریں گے. میں ایک چیز یہاں بڑی واضح کر دوں, جیسے کہ عامر بھائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپلیکیشنز دی, ہمیں کسی جلسے کی ریلی کی کوئی اجازت نہیں دی گئی. ہماری کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی انڈور ہوتی ہیں. ہم نے سارے بائی لاز, سارا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ECP کا جو ہے مکمل طور پہ فالو کیا, اس کو اوبے کیا. لیکن ایون اینڈ ادروائز ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم SP کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارا تھانہ کرال, تھانہ کرپا, تھانہ سیالہ, ان کی پولیس اور انڈر دا سپرویژن آف SP جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے. میرے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کے ساتھ ایک پولیس کے پورا اسکواڈ ہوتا ہے جو اس کو اسکواڈ کر رہا ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہ. تو اس طرح کے حالات کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں ہم, لیکن انشاءاللہ ہم الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہمیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم PDA کی جماعتیں ساری جتنی بھی تھی, ساتھ ایڈمنسٹریشن اور ساتھ پولیس کے خلاف بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم لڑیں گے الیکشن اور اپنا ریکارڈ کریں گے. جو باتیں میں نے کہی ہیں ہم اس کا ایویڈنس دوں گا, اس کی ہم جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی ہم USB میں دے سکتے ہیں. باقی میرے دوست جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر دے سکتے ہیں. ہم نے عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے, عامر بھائی کی ریٹ آ چکی ہے. ادروائز جتنی ہماری پٹیشنز ہیں, میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, اور ہماری کمپین کے اندر ہمیں بالکل کسی قسم کا بھی فری اینڈ فیئر اینڈ لیول پلینگ فیلڈ کی تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کے حکم سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم الیکشن کے اندر لڑ رہے ہیں, الیکشن لڑیں گے, اور انشاءاللہ اس حالات میں بھی لوگ نکلیں گے. آپ 8 تاریخ کو گواہ رہیے گا میری اس بات کے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی لوگ کیسے نکلیں گے, وہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور انشاءاللہ فتح یاب کریں گے. اگر یہ سچویشن اگر اسلام آباد میں ہے تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں جو اسلام آباد جہاں پورا میڈیا بیٹھا ہوا ہے, باقی شہروں میں, باقی صوبوں میں, باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہوگا, دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہوگا. اگر اس کو الیکشن کہیں گے تو پھر افسوس کی بات یہ ہے, پھر آنکھ اور کان بند کر کے اگر الیکشن کمیشن کی طرح منصف اعظم بھی اسی طرز پہ عمل پہ ہوگا تو ان کو یہ بات بتا دوں, اکتوبر میں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے. یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ میں آپ یاد رکھے جائیں گے یا سیاہ ترین جج کے طور پر یا اعلیٰ ترین جج کے طور پر. وہ آپ کی پرفارمنس, وہ آپ کا کردار, وہ آپ کے فیصلے اس بات کا صرف گواہی دیں گے. کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ایک پارٹی ہے؟ اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو پروونشل الیکشن کمشنر نے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دیا ہے.
प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर यानी पंजाब ने वो लिख के दिया है जो हम कह रहे हैं। क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी आप नहीं मानेंगे? क्या आप जो आज पूरा लाइव वीडियोस आप लोगों ने दिखाई हैं यूएसबी में हम लेकर आए, उन्हें कहा मैं नहीं देखता, क्या वो एविडेंस के तौर पर हम पेश नहीं कर सकते? आप जिस एविडेंस को खुद लाइव कवरेज करते हो, आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हम कहते हैं इसको देख लें, वो कहते हैं मैं इसको नहीं देखता। हम कहते हैं ये एप्लीकेशंस, ये एफिडेविट्स ये मौजूद है, वो कहते हैं मैं नहीं देखता। मुझे बता दें एविडेंस हम कहां से लाएं? कोई फरिश्ते तो हम उतारने से रहे। हम कहते हैं आप बनाएं जुडिशियल कमीशन, आज बनाएं। हम आपको सारी एविडेंस एक जुडिशियल कमीशन के पास जो एविडेंस रिकॉर्ड करे वहां जाकर देते हैं। आप उसकी फाइंडिंग्स ले लें, बेशक एक सेशन जज को बना दें अगर आपने बड़े लेवल पर नहीं बनाना। लेकिन अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने हमारी बात ही नहीं सुननी, अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने हमारे मुखालिफ वकील के तौर पर बैठना है, तो हमारे पास फिर कोई सबूत नहीं है। देखिए, मंशूर के बारे में कल हमारे चेयरमैन साहब ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आप चूँकि हमारा सब्जेक्ट NA-47 का है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक वर्कर हूँ। अगर अल्लाह ने मौका दिया, अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो इंशाअल्लाह फ्रंट फुट पे खड़े होकर ये मरात याफ्ता तबका जो 1% तबका है, जो हमारे वसाइल हड़प कर जाता है, वो पी जाता है, खा जाता है, और हमारे गरीब आदमी को पानी नहीं है, रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ये हम तफरीक ख़त्म करेंगे। वो पैसा निकाल के मैं सबसे फ्रंट फुट पे हूँगा, इस पे इंशाल्लाह जद्दोजहद करूँगा। वो पैसा उनसे रिकवर करेंगे, वो उसके बाद उनको हम लाएंगे अवाम की फलाह व बहबूद, और उनकी रियासत के बाकी जो लोग हैं उस पे खर्च होना चाहिए। ये अशराफिया जो पैसा खा रहा है, लेकिन काम यहीं तक तो महदूद थोड़ा है। अशराफिया सिर्फ $18 बिलियन तो मुफ्त मरात ले ही रहा है, लेकिन जो करप्शन का पैसा इधर से ऊपर से उठा करके मुल्क से बाहर चला जाता है। मेरा मुतालबा तो यह है कि जिस मुल्क के लोगों का, लीडरों का पैसा बाहर, बिजनेस बाहर, बच्चे बाहर, मरना जीना बाहर, इलाज बाहर, उसका इस मुल्क से क्या काम है सिवाय इस बात के कि आपको लूटने के लिए आएंगे। और दूसरी बात, जो मुल्क में अपने बच्चों को इलाज नहीं करा सकता, अपना इलाज नहीं करा सकता, कहते हैं हम 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, 6 दफा वजीर आला रहे, भाई जो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां अपना इलाज करा सकें, तो ऐसे लीडरों को लोग नफरत नहीं करेंगे तो और क्या होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तक रखें, वरना ये और तरफ चली जाएगी। ठीक है साहब, ये बताइएगा कि शेर अब्दुल महमद भी मुसलसल चीफ जस्टिस को अदम एतमाद का इजहार करते रहे, आपने भी अभी अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन क्या वजह है कि चेयरमैन जो बैरिस्टर गोहर हैं वो मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं चीफ जस्टिस? ये मेरा ख्याल है हमारे दरमियान किसी भी किस्म की किसी की भी गुफ्तगू को आप उठा करके, मेरा ख्याल है वो पार्ट ऑफ दी हम गुफ्तगू का हिस्सा न बनाएं तो बेहतर है। और इंशाअल्लाह ताला हमने आपसे खुल के बातें कर ली हैं, और उसके बाद जो मामला होगा फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।